جامع ترین آیت ہے، جس میں اسلام کا عالمی پروگرام پیش کیا گیا، جس میں انسانوں کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اور یہ آیت ایک صاحب عقل انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت اقسم ابن سیفی رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی گئی تو اس آیت نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ یہی وہ آیت ہے کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان قرار پکڑ گیا۔ یہی وہ آیت ہے کہ ولید بن مغیرہ جیسے دشمن نے بھی قرآن کے حق سچ ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اگر اس آیت کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا لے تو اس کی انفرادی اجتماعی زندگی میں قابل رشک انقلاب آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اس آیت کو یاد کر لیں اور اپنے ہر دن کا آغاز کرتے ہوئے اس کے معانی میں ڈوب کر کم از کم ایک بار اس کی تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس آیت کے عجیب فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، پہلی چیز فرمایا کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل قائم کرو، اللہ کے ساتھ بھی عدل کو قائم رکھو، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرو۔ یہ ایک مسلمان کا شیوہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو عدل کے مطابق رکھے۔ گزشتہ جمعہ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ تو پہلی چیز جس کا قرآن نے حکم دیا ایک مسلمان کو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو عدل پر لائے۔ دوسری چیز والاحسان، اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ آج جب آپ اس کا مفہوم قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے یقیناً آپ کے دل کو سرور حاصل ہوگا۔ احسان کا لغت کے اندر معنی ہے کسی کام کو عمدہ اور بہتر طریقے سے کرنا، اچھے سے اچھے طریقے سے کسی کام کو کرنا۔ اب اس احسان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اخلاق میں
عبادات میں، اپنے تمام افعال میں اچھائی پیدا کرے، انہیں مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑے۔ اور احسان کا یہ مرتبہ بندے کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندے کو ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس وقت بندے کو یہ درجہ حاصل ہو، سمجھ لے کہ اسے احسان حاصل ہو گیا۔ جس طرح حدیث جبریل ہے، مشہور حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے آ کر مختلف سوالات کیے۔ وقت نہیں ہے کہ وہ سارے سوال میں دہراؤں تو اصل موضوع رہ جائے گا۔ ان میں سے ایک سوال جبرائیل کا یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے بتائیں یہ احسان کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو شخص اس کیفیت سے عبادت ادا کرتا ہے، اسے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ نماز بندہ پڑھے اس یقین کے ساتھ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ انصاف سے بتائیں، جو بندہ اس کیفیت سے اور اس یقین سے نماز پڑھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نماز کتنی اچھی ہوگی۔ وہ نماز میں قیام بھی کرے گا تو اچھے طریقے سے، وہ رکوع بھی کرے گا تو اچھے طریقے سے، وہ سجدہ بھی کرے گا تو اچھے طریقے سے۔ لیکن اگر نماز میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، اس کی نماز اچھی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ ضمناً ایک بات عرض کر دوں، بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں تو کئی پہلی صف کے نمازیوں کو میں دیکھتا ہوں، صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں، قوما بھی صحیح نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے ہیں نا تو سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اس کو قوما کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، ابھی اٹھے نہیں ہے، وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدہ ایک کیا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اچھے طریقے سے سکون سے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ ادا کریں۔ بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کر ابھی بیٹھے نہیں ہوتے، دوسرا سجدہ کر لیتے۔ یاد رکھیں، اس طریقے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کو اس کیفیت سے اور اس یقین سے پڑھا کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض کا خود خیال آئے گا، تب ہماری نماز اچھی ہوگی۔ تو نماز میں بندہ یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نماز اچھی ہوگی۔ روزہ رکھے تو یہ
استحضار رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا روزہ بھی اچھا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ استحضار ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا روزہ بھی، تلاوت بھی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ احسانی کیفیت صرف نماز میں، روزے میں، تلاوت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں احسان مطلوب ہے۔ یعنی یہ بات دل میں موجود ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور بندے کے ذہن میں آ جائے تو مومن بندہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرے گا۔ کوئی شخص محنت مزدوری کر رہا ہے، اس سے بھی احسان مطلوب ہے۔ محنت مزدوری کرے تو امانت داری سے کرے، اس میں ڈنڈی نہ مارے۔ معمار عمارت بنا رہا ہے، اللہ نے اسے اس عمارت بنانے پر مہارت عطا کی ہے، اسے چاہیے کہ عمارت بناتے ہوئے اسے اچھے طریقے سے بنائے۔ ایک لکڑی کا کاریگر ہے، لکڑی کا کام جانتا ہے، وہ جب اپنا کام کرے تو اچھے طریقے سے کرے۔ ایک قاضی ہے، جج ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے، وہ فیصلہ بھی کرے تو اچھے طریقے سے کرے۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ کوئی بھی زندگی کا کسی موڑ پہ کوئی کام سر انجام دینا چاہتا ہے، اسلام اس سے احسان کا مطالبہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز میں احسان کو تم پر فرض قرار دیا، اپنے تمام معاملات میں احسان کو سامنے رکھو۔ یعنی جو بھی کام کرو، جو بھی معاملہ کرو، اسے اچھے طریقے سے ادا کرو۔ پڑوسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، احسان والا معاملہ کرو۔ رشتہ دار کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، احسان والا معاملہ کرو۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، احسان والا معاملہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اسے بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ پہلے چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ کہ جانور کو بھی ذبح کرتے وقت تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے شریعت میں احسان۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا، اگر اس آیت پہ آج مسلمان عمل کر لیں، خدا جانتا ہے مسلمان کی زندگی میں یقیناً انقلاب آ سکتا ہے۔ ایک لفظ ہے احسان، اللہ نے اس میں گویا دین کو بند کر دیا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں عدل کرو، والاحسان، اور احسان کرو۔ تو احسان کا پہلا معنی میں نے کیا بتایا؟ پہلا معنی احسان کا یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ کوئی معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے محنت مزدوری ہو۔ اور احسان کا دوسرا درجہ، احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مصیبت میں کمزور لوگوں کے کام آئے، غریبوں محتاجوں کی مدد کرے، کسی کا جتنا حق ہے اس سے بھی کچھ زیادہ اسے عطا کرے۔ یہ احسان کا دوسرا مفہوم ہے۔
اور دیکھیں، ایک تو احسان یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ بھی اس سے اچھا سلوک کریں۔ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ سے برا سلوک کرے اور آپ پھر بھی اس سے اچھا سلوک کریں۔ یہ احسان کا درجہ حاصل ہو جائے تو پھر حضور کی بشارت بھی سن لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ ہے تو بہت مشکل ہے۔ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے اور میں اسے کہوں جا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور تو کریں، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، ہم چاہتے اس سے 2 گنا زیادہ زیادتی کریں، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ احسان کرو۔ کوئی تمہیں برا کہے تم اس کے بدلے میں بھی اس سے اچھا سلوک کرو۔ حضور علیہ السلام کو لوگ طعنے دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ساحر، شاعر، مجنون کہتے تھے۔ حضور نے جواب میں کبھی انہیں برا بلا نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں جس بات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس کو قبول کر کے تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ تو یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ کوئی زیادتی کرے، برا سلوک کرے اور بندہ اس سے اچھا سلوک کرے۔ اور تیسری چیز اس آیت میں جس کا اللہ نے حکم دیا، ایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو کچھ دینے کا۔ یہ قرآن پاک ہے۔ احسان کے اندر رشتہ داروں کا حق ادا کرنا بھی داخل تھا، لیکن قرآن نے رشتہ داروں کا ذکر الگ طور پر کیا ہے۔ اللہ ہمیں قرابت داری کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں رشتہ داری کا کتنا مرتبہ اور اس کی کتنی اہمیت اور شان ہے۔ اور کیا فرمایا کہ رشتہ داروں کو کچھ دو۔ اللہ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ انہیں کیا کچھ دو۔ اس سے اگلے پارے میں جا کر فرمایا آت ذی القربی حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اور رشتہ دار کا حق کیا ہے؟ یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اگر رشتہ دار غریب ہے تو اس کی مالی امداد کرو، یہ اس کا حق ہے۔ اگر رشتہ دار معذور ہے تو پھر اس کی جسمانی خدمت کرو، یہ اس کا حق ہے۔ اگر رشتہ دار زخمی ہے، بیمار ہے تو اس کی خبر گیری کرو، بیمار پرسی کرو، یہ اس کا حق ہے۔ رشتہ دار کو کوئی حادثہ پہنچا ہے، دل شکستہ ہے، اسے زبانی تسلی دو، اس سے ہمدردی کرو، یہ اس کا حق ہے۔ رشتہ دار گمراہ ہے، بدعتی ہے، آپ اسے ہدایت کی دعوت دیں، یہ اس کا حق ہے۔ یہ سب رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اس کو شریعت میں کہتے ہیں صلہ رحمی۔
صلہ رحمی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک فرامین میں صلہ رحمی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، اور جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اور آپ اس بات پر تعجب کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے جہاں صحابہ کو توحید، رسالت پر ایمان لانے اور عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں حضور نے صحابہ کو اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی کی تاکید فرمائی تھی۔ جس وقت روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ اللہ کا جو نبی ہے تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بعد میں کہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، لیکن پھر میں نے سوچا اگر جھوٹ بولوں گا یہ میرے ساتھی بھی میری تکذیب کریں گے، میں سب کے سامنے بدنام ہو جاؤں گا۔ اگرچہ اس وقت کافر تھا، نبی کا دشمن تھا، لیکن آپ دیکھیں نبی کے حق میں اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے ہرقل سے کہا اللہ کا نبی کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے آباء و اجداد کی غلط باتیں چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں کہ مسلمان تو اپنی جگہ پہ رہے، کافر بھی یہ بات جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں صلہ رحمی بھی شامل ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے باوجود مسلمانوں کا عمومی رویہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رشتہ داری کا لحاظ کم کرتے ہیں۔ دیکھ لیں چچا زاد بھائیوں کے ساتھ بول چال بند ہوگی، پھوپھی ذات کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوگا۔ اور یہ تو میں نے شاید دور کی بات کی ہے، سگے بھائی بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے تک گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ انسان خود غرض ہو چکا ہے، انسان مفاد پرست ہو چکا ہے، انسان کے اندر مال کی اتنی محبت آ گئی، اتنا لالچی بن گیا کہ اس نے رشتہ داری کو پسے پش ڈال دیا، نفسانی خواہشات کو سینے سے لگا لیا، جس کی وجہ سے آج رشتوں میں دوری پیدا ہو گئی۔ یقین کریں اگر انسان نفسانی خواہشات کو پیچھے رکھے، شریعت کو سامنے رکھے، صلہ رحمی کو پڑھے، تو کبھی بھائی بھائی سے ناراض نہ ہو۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں، تجربہ کریں، بھائی آپس میں نہیں بولتے، وجہ کیا ہے؟ مالی معاملات میں خراب ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، مسئلہ کیا ہے؟ جائیداد کا مسئلہ ہے، رشتہ دار سے کٹے ہوئے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ مال کا معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اس مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، اسی مال کی جمع کرنے میں لگے رہے یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میری امت کا فتنہ مال ہے. جب انسان اس مال کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو میرے دوستوں رشتہ داریاں پیچھے رہ جاتی ہیں. اور اگر انسان اس مال کو اللہ کی نعمت سمجھے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کے حقوق ادا کرے تو انسان کبھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان میں خود غرضی پیدا ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے رشتہ داروں کو بھی پس پش ڈال دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اتنی تربیت کی تھی اگر ان کے رشتہ دار کافر بھی ہوتے تھے پھر بھی ان کے حقوق ادا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس فرمان پر بعد میں آپ غور کر لینا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا نام اللہ ہے، میں اللہ ہوں، میرا نام رحمان ہے اور میں نے رحم کو اپنے نام سے نکالا ہے. رحم یہ رشتہ داری، یہ محبت، یہ ہمدردی، اس رحم کو میں نے اپنے نام سے نکالا ہے. جو شخص رشتہ داری کا خیال رکھے گا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھے گا، میں بھی اس سے اپنا تعلق جوڑ لوں گا. اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا میں بھی اس سے اپنا تعلق کاٹ دوں گا. جو رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہے اللہ نے بھی اس سے اپنا تعلق کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ 3 باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ. صدق اللہ العظیم.